الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں سب سے پہلے اس سورہ کو رکھا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 2 اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ سارے دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ سارے دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، آج 28 دسمبر 2018 جمعہ کا مبارک دن۔ خبر تو آج بھی ٹرپل طلاق کی ہے۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کی تائید اور مخالفت اپنی جگہ، مگر ہر جگہ ہر محفل میں موضوع بحث ہے حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ اگرچہ کہ پارلیمنٹ میں یہ بل منظور ہو گیا، مگر بیرسٹر اویسی کی بحث اور تقریر نے ایوان پارلیمنٹ کو قائل کر دیا، ساتھ ہی انہیں ہندوستانی مسلمانوں کا ترجمان لیڈر تسلیم کروا دیا۔
میں ہندوستان کے وطن عزیز کے 100% مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بھائی، بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی 100% مسلم خواتین اس بل کی پرزور مخالفت کرتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ دوسری بات میڈم اسپیکر، یہ جو بل لایا گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سنویدھان کی دفعہ 14، دفعہ 15، دفعہ 26 اور دفعہ 29 اور ہمارے سنویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ اٹ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومو سیکسولیٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا؟ 377 کا ججمنٹ ہے، ہومو سیکسولیٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر رہے ہیں۔ ایک مرد اور مرد، ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو آپتی نہیں ہے۔ آپ کو آپتی ہے کہ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا۔ دوسری بات میڈم اسپیکر صاحبہ، ایڈلٹری کا قانون، اس سرکار نے خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاگو کرنے کی سپریم کورٹ کو کہا، سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمنلائز کر دیا گیا، آپ کو خاموش بیٹھے رہے، مگر ٹرپل طلاق کا معاملہ کرمنلائز کر رہے ہیں۔ میڈم پریونشن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمنلائز کر دیا، مگر ٹرپل طلاق کو آپ کرمنلائز کر رہے ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ قانون سنویدھان کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں، مگر میڈم اسپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے 1 سال کی سزا کیوں ہے اس کو، اور مسلمان کو 3 سال کیوں ملے گی؟ کیا یہ آرٹیکل 14 کا وائلیشن نہیں ہے؟ میڈم یہ قانون 377 میں ہارم تھیوری کو ایکسپوز کیا گیا، ہارم تھیوری کے خلاف ہے یہ ایکٹ۔ اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا۔ میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، ججمنٹ کا کون سا حصہ ہے بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا۔ خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مس گائیڈ مت کریے۔ میڈم اسپیکر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بینتھم نے کیا کہا، مونٹیسکیو نے کیا کہا؟ مونٹیسکیو نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے، آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم ذرا سن لیجئے، میڈم میرا پلیز سن لیجئے۔ میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میرج ایکٹ سے مستثنی رکھا، کیوں رکھا آپ نے؟ کیونکہ ہم آرٹیکل 26 اور 29 کی بات کرتے ہیں۔ میں ابھی میڈم یہاں پر اتنے بڑے قابل لوگوں سے سنا قرآن کے بارے میں، ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن کے بارے میں ان کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں، شیخہ کہتے ہیں۔ اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب تو توحید اور ختم نبوت کا اقرار کرنا چاہیے آپ کو۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتا کی بات آتی ہے آپ کی طرف سے، کیا میری مانیتا نہیں ہے؟ آپ کا فیت اور میرا فیت نہیں ہوگا میڈم؟ کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کیا آرٹیکل 29 کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم۔ اچھا میڈم، حیرت کی بات دیکھیے میڈم، آپ ایک مہیلا ہیں میڈم، میں عزت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے، آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے اب، مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا 3 سال کی سزا، جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نان ایسٹ، شادی نہیں ٹوٹتی۔ جب شادی نہیں ٹوٹتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ؟ 377 ہارم تھیوری آپ کے سامنے، اور میڈم 3 سال کی سزا۔ کمیونل رائٹ 148، 153A 295 میں 3 سال کی سزا۔ اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو 2 سال کی سزا۔ ارے بینتھم اور مونٹیسکیو کو پڑھ لیجئے، کوئی نیشنل لا سکول کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ کو بٹھائیے، وہ آپ کو گیان دے دے گا۔
اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں, کنڈیشن لکھیے کہ اگر کوئی مسلمان نکاح نامے میں لکھیے اگر ٹرپل طلاق دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا. اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ. کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ کا وائلیشن ہے. آپ یہ بھی بتا دیجئے, آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی 3 بار کہے گا تو 1 بار ہے, وہ بھی نہیں کرتے آپ, اس کا بھی پروویژن ہے. مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھجانا. ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے. سب الاؤنس کون دے گا؟ ایک مہیلا کیا چاہتی ہے میڈم؟ اس کے سر پر گھر رہے, چھت رہے, ٹیبل پر کھانا رہے, بچوں کے لیے فیس کا انتظام ہو جائے. آپ کریں گے؟ آپ کریں گے ہم لوگ؟ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں, شاعرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی, کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے؟ کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ میڈم میں ختم کر رہا ہوں, میڈم ختم کر رہا ہوں, میڈم میں ختم کر رہا ہوں, میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم. کیونکہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں میڈم, یہ راست طور پر مسلمانوں کی, آپ دیکھیں میڈم, سیکشول مائنورٹیز کو 377 میں چوائس دے دیا گیا. ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا؟ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں چوائس جورسپروڈنس ہے, مجھے نہیں ملے گا. آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے. آپ پولیرٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس سے صاف ظاہر ہو گیا. آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لیے نہیں, بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر قانون کو مٹا دو. شاہنواز ہمارے مختار صاحب, شیعہ کا جو سیگا کا قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, خیال رکھیے. اور آخر میں میڈم, پورے ملک میں می ٹو موومنٹ ہوا, می ٹو موومنٹ, خواتین نے نکلا. کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر, کہاں گئے بتائیے؟ کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی, ان کو دبایا. لیچ تھا وہ, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میڈم؟ طوطے چشمہ کہتے ہیں ان کو. ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں. میڈم اب آپ دیکھیے میڈم, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس ملک میں 84% ہندو مہیلا بچیاں 10 سال کی شادی ہوتی ہے, قانون نہیں بنا دی. ہم کیا ہوا, کیا ہوا بتائیے؟ یہ کون کرے گا اس کا بات؟ ڈیزرشن میڈم سن لیجیے, ڈیزرشن, میں آخر 1 منٹ, ڈیزرشن کا قانون ہے. 20 لاکھ ہندو مہیلائیں ڈیزرٹروں کا قانون بنائیے نا. قانون بنا ہوا ہے, کیا ہوا؟ سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے. میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم, کنکلوژن میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے قانون سے, آپ کے دباؤ سے, آپ کے زور سے, آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں میڈم. سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود سب نے اسد اویسی کے خیالات اور ان کی بحث کی حمایت کی. سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے. بیرسٹر اسد اویسی نے ہر پلیٹ فارم پر اپنے قابلیت کو منوایا ہے, چاہے وہ ٹی وی چینلز کے ڈیبیٹس ہوں یا پبلک پلیٹ فارم. آج بیرسٹر اویسی کی صاحبزادی کی شادی بھی ہے. وہ اپنے قارئین اور ناظرین کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے. ٹرپل طلاق پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کا شدید رد عمل آیا ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹرپل طلاق کے مسئلے پر تائید یا مخالفت کے لیے غیر مسلم حضرات بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے لگے ہیں. مسٹر روی شنکر پرساد, مرکزی وزیر قانون اور کانگریس کے ایم پی رنجیت رنجن نے بحث کے دوران قرآن کے حوالے دیے ہیں. میں کورین جوسف صاحب سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے, اب بہت بحث چل رہی ہے قرآن پر, ادھر سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی سمجھداری نہیں ہے, اس لیے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں جو سپریم کورٹ کے جج نے قرآن کو ایکسپلین کرنے کے بعد کہا وہ میں پڑھ رہا ہوں. What is held to be bad in Holy Quran cannot be good in Shariat. And in that sense, what is bad in theology is bad in law as well. اب سپریم کورٹ نے اگر کہہ رہے ہیں پورے سبھی قرآن شریف کی آیتوں کا وستار سے ورنن کر کے کہ جو قرآن میں پاپ مانا گیا ہے وہ قانون میں صحیح کیسے ہو سکتا, اس کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ کہ اس بل کو لانے کے کارن ہم نے بھی دل سے قرآن کو پڑھا. اس میں جو سورہ نساء ہے جس میں ڈائیورس سے پہلے 5 سٹیپ ہے اس کو پڑھا. سورہ بقرہ ہے جس میں 228 سے 240 پیج تک ڈائیورس کس طریقے سے
क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मेलबोर्न में खेले जा रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट्स के नुकसान से 54 रन बना लिए थे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन नहीं दिया और मौसम अगले 2 दिन के लिए साजगार नहीं है। हिंदुस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने तबाहकुन बॉलिंग की और 33 रन देकर 6 विकेट्स लिए। इंडिया की दूसरी इनिंग्स मायूस कुन थी। कोहली, पुजारा रन बनाए बगैर आउट हो गए। अपना पहला टेस्ट खेलने वाले अग्रवाल 28 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पहली इनिंग्स में इन्होंने 76 रन बनाए थे। देखिए आगे क्या होता है। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान की टीम ने पहली इनिंग्स से 181 और दूसरी इनिंग्स में 151 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की कामयाबी यकीनी है। तो ये थी अब तक की खबरें। सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए गवाह।